السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسود عینی، اس کذاب کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دعوی نبوت کرنے والا پہلا شخص تھا۔ اسود عینی شعبدہ باز اور کہانت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، چنانچہ اس زمانے میں یہ دو چیزیں کسی کے باکمال ہونے کی دلیل سمجھی جاتی تھیں، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد اس کی معتقد بن گئی۔ اسود عینی کو ذو الحمار لقب سے بھی جانا جاتا تھا۔ تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک سدایا ہوا گدھا تھا۔ یہ جب اس کو کہتا کہ خدا کو سجدہ کرو تو وہ فوراً سر بسجدہ ہو جاتا۔ اس طرح جب بیٹھنے کو کہتا تو وہ بیٹھ جاتا اور کھڑا ہونے کو کہتا تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ نجران کے لوگوں کو جب اس کے دعوی نبوت کا علم ہوا تو انہوں نے اسے امتحان کی غرض سے اپنے ہاں مدعو کیا۔ اس نے وہاں بھی اپنے شعبدہ بازی دکھائی، لوگوں کو متاثر کیا اور چکنی چپڑی باتوں سے اہل نجران کی اکثریت کو اپنا ہمنوا بنا لیا، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے نجران پر ہی فوج کشی کر کے عمرو بن حزم اور خالد بن سعید کو وہاں سے بے دخل کیا اور پھر بتدریج پورے یمن پر قبضہ کر لیا۔ عمرو بن حزم اور خالد بن سعید نے مدینہ منورہ پہنچ کر سارا قصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بعض سرداروں اور اہل نجران کو اسود کے خلاف جہاد کا حکم نامہ تحریر فرمایا، اور یوں یہ لوگ باہم ربط اسود عینی کے خلاف متحد ہو گئے۔ اسود عینی کا قتل۔ اسود عینی نے صنعا پر قبضے کے بعد اس شہر کے مسلمان حاکم شیر بن بازان کی بیوی آزاد کو اپنے گھر میں قید کر لیا، لیکن وہ اس سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ادھر آزاد کے چچا زاد بھائی فیروز کو اس کا سخت رنج ہوا اور وہ آزاد کو اسود عینی سے نجات دلانے اور انتقام لینے کے لیے موقع ڈھونڈنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ ملا تو یمن کے مسلمان اسود کے خلاف لشکر کشی کے بجائے گھر میں گھس کر اسود عینی کذاب کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اسی دوران فیروز اپنی تایا زاد بہن آزاد سے ملا اور اس کو اسود عینی کے قتل کرنے میں مدد کے لیے آمادہ کر لیا۔ آزاد کی مدد سے فیروز اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محل میں داخل ہوا اور کذاب اسود کے کمرے میں گھس کر اس کی گردن توڑ کر مار ڈالا۔ اسود عینی کے گلے سے غرغر کی آواز سن کر پہرے دار آگے بڑھے، مگر آزاد نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ خبردار آگے مت جانا، تمہارے نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ فیروز نے محل سے باہر نکل کر اس کذاب کی موت کی خبر سنائی تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسود کے قتل کے بعد جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو اسود کے پیروکار صنعا اور نجران کے درمیان صحرائے نواردی کے نظر ہو گئے، اور یوں یمن و نجران ارتداد کی وجہ سے پاک ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ اسود عینی پہلا کذاب تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں اپنے انجام کو